بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ نماز میں خیالات بہت آتے ہیں۔ ہم صرف اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، ایکسرسائز تو ہو جاتی ہے، کیا نماز بھی ہو جاتی ہے؟ اصل پریشانی کی بات تو یہ ہے۔ اچھا، جب ہم نے کر لیا، مصلی پر کھڑے ہو گئے کہ اب نماز پڑھنی ہے، تو پھر جلدی کس بات کی؟ ہمیں جس کام کی جلدی ہے اس کو کر کے ہی مصلی پر آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا نماز کی بھی چوری ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جو لوگ رکوع اور سجود جلدی جلدی کرتے ہیں، درست نہیں کرتے، وہ نماز کے چور ہوتے ہیں۔ اب ہمیں اس حدیث شریف کو ذہن میں رکھ کر یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری نماز درست ہے۔ اگر جواب نفی میں آئے تو ہوشیار ہو جائیں، اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے چند مشقیں شروع کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ روز قیامت یہ ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں۔ اب وہ مشقیں کیا کرنی ہیں؟ سب سے پہلی ہے، نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، اس سے توجہ بنی رہتی ہے۔ دوسری، اپنے کانوں سے اپنی نماز کو سنیں، یہ طریقہ سب سے بہترین ہے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے کانوں سے سننے سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے قرات کیا کی ہے، رکوع اور سجود میں کتنی بار تسبیح پڑھی ہے، رکعت پہلی ہے یا دوسری ہے، تشہد میں کیا پڑھ لیا ہے اور کیا رہ گیا ہے۔ نمبر 3، نماز کے دوران کوئی دوسرا کام نہ کریں۔ وہ کیسے؟ کہ اکثر خواتین دودھ چولہے پر رکھ کر نماز شروع کر دیتی ہیں۔ سارا دھیان تو چولہے کی طرف رہتا ہے کہ دودھ ابل نہ جائے، تو پھر نماز میں سکون کیسے آئے گا؟ پہلے کام کر لیا کریں تاکہ آپ سکون سے نماز پڑھ سکیں اور آپ کی توجہ نماز کی بجائے کچن میں نہ جائے۔ چوتھی بات، جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کو کوئی دوسرا نماز کے دوران نہ تو کوئی پیغام دے اور نہ ہی اس کے پاس کھڑے ہوں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو، اگر دوسرا کوئی شخص اس کے پاس کھڑا ہو جائے تو اس کی یکسوئی توڑنے کا سبب ہوتا ہے۔ وہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ جو میرے پاس کھڑا ہے، اس کو کوئی مجھ سے کام ہے یا اس نے مجھ سے کہنا ہے کچھ۔ اس طرح تھوڑی سی مشق کرنے سے ہماری نماز انشاءاللہ تعالی بہت حد تک درست ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔